عشاء کی نماز کی ٹوٹل 17 رکعتیں ہیں، اس میں سب سے پہلے 4 سنتیں ہوتی ہیں، اور یہ 4 سنتیں غیر مؤکدہ سنتیں ہیں کہ ان کو ادا کریں تو ان کا ثواب بہت زیادہ ہے، اگر ادا نہیں کرتے تو وہ جو ثواب ملنا تھا ان کو ادا کرنے پر اس ثواب سے محروم ہو جائیں گے، لیکن اگر کسی نے چھوڑ دی یا کسی سے مس ہو گئی، نہیں پڑھ پایا، تو وہ گناہگار نہیں ہوگا ان کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ اس کے بعد ہوتے ہیں 4 فرض، یہ لازمی طور پر پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، ظاہری بات ہے۔ اس کے بعد پھر 2 سنتیں، یہ بھی لازمی ہوتی ہیں، لازمی اس درجے کی کہ یہ سنتیں مؤکدہ ہیں، ان کو جان بوجھ کر چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر ان کو چھوڑنے کی عادت بنائے گا تو وہ گناہگار ہوگا۔ یعنی ان 2 سنتوں کا حکم ان 4 سنتوں کی طرح نہیں ہے۔ ان 4 سنتوں کا حکم یہ ہے، جیسے میں نے بتایا کہ ادا کر لیں تو ثواب ہے، نہیں ادا کرتے تو گناہ کوئی نہیں ہے، لیکن یہ والی 2 سنتیں اس طرح نہیں ہیں، یعنی اس میں اپنی مرضی نہیں ہے، بلکہ ان کو نبی پاک علیہ السلام نے پابندی سے ادا کیا ہے، تو ہمارے لیے بھی اس کو پابندی سے ادا کرنا ضروری ہے کہ یہ مؤکدہ، ان کی تاکید زیادہ ہے۔ اس کے بعد یہ 2 نفل ہوتے ہیں، ان میں آپ کی مرضی ہے، پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے، نہیں پڑھتے تو بھی آپ کی مرضی پر ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ 3 وتر ہیں، وتر ویسے جدا سے نماز ہوتی ہے، لیکن یہ عشاء کے ساتھ چونکہ پڑھی جاتی ہے، یہ اس کا ٹائم بھی وہی ہے جو عشاء کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو عشاء کی رکعتوں میں شمار کر لیتے ہیں۔ تو یہ 3 وتر جو ہیں یہ علیحدہ سے واجب نماز ہے جس کو ادا کرنا ضروری ہے، یعنی اگر کوئی وتر چھوڑ دیتا ہے تو وہ گناہگار ہوگا۔ اس کے بعد 2 نفلوں میں اپنی مرضی ہے، ادا کر لیں تو ثواب ہے، اگر نہیں ادا کرتے تو اس کا گناہ کوئی نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ 17 رکعتیں ٹوٹل بنتی ہیں، اس میں جو لازمی اور ضروری ہیں کہ جن کو ادا کرنے سے نماز ہو جائے گی اور گناہ بھی نہیں ہوگا، وہ 4 فرض ہیں، 2 سنتیں یہ والی اور 3 وتر یہ والے، باقی ادا کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف اتنی ادا کریں، ساری ادا کیا کریں، ثواب سب کا ملے گا، لیکن لازمی اور ضروری جن کی تاکید زیادہ ہے 4 فرض، 2 سنتیں اور 3 وتر ہیں۔